العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ جمعہ مبارک ہے اور آج 17 دسمبر 2021 آج کی تاریخ نہیں 11 12 جماعت الاول غالباً 12 جماعت الاول 1443 سنہ ہجری اور الحمدللہ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا شام شہزادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مزار فیض الانوار جو ہے وہ اس سے متصل جو مسجد ہے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارا آنا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول منظور فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت میں قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ ترجمہ کنز العرفان صاحب تفسیر حضرت علامہ حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم القاری صدر الباری کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ پاک اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلام کی دعائیں کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا ایک درود و سلام پر مشتمل ایک کلام لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا او کفے پا چاند سا، سینہ پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سود حرام ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سود حرام ہے۔ سود مال کو خراب کرنے والا اور انسانوں کو ہلاک کرنے والا ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا جہاں اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے، وہیں اگر اس کی نافرمانی کی جائے، اور یہ نافرمانی ایسی ہے
اس میں بندوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اس کام کے لیے کیا فرمایا؟ میرا اعلان جنگ ہے۔ دو ایسے افعال ہیں، دو ایسے اعمال ہیں، دو ایسے کام ہیں جن کے بارے میں حالانکہ شراب حرام امت فبائث ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کو کہے گا میرا اس کا اعلان جنگ ہے، یہ نہ فرمایا۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں نہ فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے۔ ہاں اگر فرمایا، ایک جگہ فرمایا جس نے میری کسی ولی سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور دوسری جگہ پر فرمایا سود کا لین دین کرنے والا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا کبھی کتنا برا ہے، یہ کتنا خطرناک یہ فعل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اعلان جنگ کب جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ انسان دنیا میں اپنے مقررہ مدت تک رہنے کے لیے آیا ہے، یہ نہ ہمیشہ رہا ہے اور نہ ہی ہمیشہ اسے یہاں دنیا میں رہنا ہے۔ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، جس سے اس نے دھوکہ کھایا عقل مند شخص ہو نہیں سکتا۔ اس دنیا نے اپنے اندر بڑے بڑے اسکالرز، انجینئرز، ڈاکٹر، بڑے بڑے نامور جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، سب ان کا گھرے کا دارا رہ گیا اور وہ اس فریبی دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ یہاں نہ کسرا رہا نہ ہی دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ پیارے محترم اسلامی، اپنے عہدے پر، اپنے مال پر، اپنی عیش و عشرت پر جو گھمنڈ میں تھے انہیں سب چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اگر کسی کے پاس پیسہ تھا، لگژری، وہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے، آنے واحد میں موت نے سب چکنا چور کر دیا۔ ان کے جو خواب تھے وہ دھڑے دھڑے رہ گئے، ان کے خواب شرکتہ تعبیر نہ ہو سکے، اور ان سب چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ بے وقوفوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی دھوکے میں رہتا ہے تو کہاں ہے اس کی وقت، اس کا استعمال، اس کا ہوشیاری دنیا کے فریب سے نہ بچا سکتی اس کو۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے جی، اور فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہاں پر یہ سے لین دین کرنا، یہاں پہ خواب میں اپنے سجا کے بیٹھنے، جناب میرا تو بڑا لگژری گھر ہوگا، میرا گاڑی ہوگی، بہترین بنگلہ مکان، یہ وہ خدام ہوں گے میرے آگے پیچھے، سیکورٹی ہوگی میرے پاس آگے پیچھے۔ کہاں رہتے؟ یہ کہاں ہے؟ جن کی تھی وہ کہاں گئی؟ سب ختم ہو گئے، فنا ہو گیا۔ ہمارے سامنے جو کہتے ہیں اینڈی مار کے تردید آ رہے ہیں، کدھر گئے ہو تو سب فنا ہو گئے، کسی کو بقا نہیں۔ بقا ہے وہ صرف حی القیوم وحدہ لا شریک، اس ذات پاک کو دوام ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اس کے اگر مختار ہے تو نبی مختار ہے بس۔ تو پیارے محترم اسلام، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی، اور دوسرا ہمیں مال کی۔ ٹھیک ہے، ایمان ہے، سارے معاملات ہیں، اب پیسہ نہیں ہے، بندہ کیا کرے گا؟ غربت جو ہے کفر تک لے جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے غربت جو ہے نا وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ دو چیزیں جو ہے نا ہمیں دنیا میں ضروری ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی پیروی، اور دوسری کیا ہے؟ رزق حلال۔ اب اگر ہم رزق حلال کی کوشش کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں جتنی کوشش کریں گے اس کا ہمیں صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، اللہ اور اس کے رسول مقبول بی بی آمینہ کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چھوڑ دیا تو تباہی کسی کا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے انہی کے لیے کوشاں ہو،
اگر زیارت کے چکر میں پڑ گیا تو کہاں لے جائے گا؟ نہ کفن کی جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ فرعون جب مرا تھا نا، فرعون یا اس کی جو مرتے تھے اس دور کے جو فرعون مرتے تھے، ان کی جو ہے نا قبر کے ان کی جب ان کو تابوت میں رکھا جاتا تھا نا تو ساتھ ہی آدھی شان چیزیں بھی رکھی جاتی تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما چکا ہے، یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ یہیں رہ جائے گا، آگے جو ہے وہ نیکی کام آئے گا، نیک اعمال میں کام آنا ہے۔ اس کا دنیا میں جو پیسے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں جو کرنسی چلتی ہے وہ سعودیہ میں چلتی ہے، یو کے میں، امریکہ میں، امریکہ کی یو کے میں نہیں چلتی جی، ایسے معاملات ہیں نا۔ تو یہاں جو کرنسی ہے وہ آگے نہیں چلنی، ہاں یہاں کی کرنسی سے آپ آگے کی کرنسی لے سکتے ہیں۔ آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے مدینے جانا ہے، حج پہ جانا ہے، تو آپ یہاں کی کرنسی کو تبدیل کروائیں، ریال میں جو ہے وہ تبدیل کروا لیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا آخرت کی جو کرنسی ہے وہ نیکی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ایسا سود حرام ہے۔ آگے کی جو کرنسی کیا ہے؟ قبر کی، حشر کی کرنسی ہے تو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہیں جو کرنسی ہے۔ تو ہم نے اپنی کرنسی جو ہے نا، یہاں کی جو کرنسی ہے اس کو پاک رکھنا ہے، اس کو سود میں نہیں ڈالنا، گناہوں میں نہیں ڈالنا، نہیں تو ضائع ہو جائے گی۔ وہ جو کرنسی ہے آگے کے لیے نیکیاں اکٹھی کر دیں۔ اگر ہم نے رزق حلال کمایا حرام میں ڈال دیا، عقل مند شخص نہیں یہ، عقل مند وہی ہے جو اپنے پیسے کو بھی سنبھالے اور آگے کے لیے بھی بھیجے جہاں اس نے جانا ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی بھی این ہی ہم نے دنیا سے کچھ کرنا ہے تو ہمارے حالات سے بھیجی ہوئی کرنسی بصورت نیکیاں جو کہ ہمارے اگلے جہان میں کام آئیں گی، وہ بھیجنی ہے، ان کے حالات ذرا سے کمائیں گے تو ہی کام آئیں گی، وگرنہ یہاں اگر ایسے عشرت سے زندگی گزار تو لیں گے مگر قبر و حشر کے معاملات بڑے خطرناک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے سود حرام کیا ہے، اور یہ ہے تو کرنسی، مگر ایسی کرنسی جو یہاں تو بہت زیادہ نظر آتی ہے مگر اگلے جہان میں اس سے جو وبال کھڑا ہونا ہے اس کا تصور بہت بھیانک ہے۔ اس بھیانک نتائج میں سے چند ایک باتیں جو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہمیں ارشاد فرمائی وہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل الزار صفحہ 52 طبرانی شریف کی روایت سے حضور علیہ السلام کا فرمان عالیشان لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم جو انسان کھائے اور اسے جانتا ہے تو یہ 36 بار زنا سے شدید ہے۔ ایک درہم اگر اس کو پتا ہے، اگر وہ کھائے، اللہ اکبر، اور اس کو جانتا ہے تو فرمایا 36 بار زنا سے شدید ہے۔ پیارے محترم اسلام، یاد رکھیے مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا غربت جو ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ غریب جو ہے نا، غریب ہونا یہ دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہ نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے غربت میں زندگی گزاری ہے، کئی دن فاقے رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے، نبی پاک علیہ السلام اپنے پیٹ اطہر پر پتھر جو ہے وہ نوازتے تھے، پتھر جو ہے وہ پیٹ میں باندھتے تھے۔ حضور علیہ السلام مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کل ہونے کے باوجود، مالک مختار ہونے کے باوجود، مالک کل اس لیے کہا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ مالک مختار ہے تو کل مالک آپ ہیں، وگرنہ مالک مختار کل جو ہے حقیقی اللہ ہے۔ حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارہ پیارے محترم اسلامیوں، قرضہ جو ہے نا، قرضہ اس کے اوپر نفع کمانا، آپ نے 10 روپے دیے
یہ بعد میں ہم کتنے دیں گے؟ 10 کے ساتھ 10 لوں گا میں، یہ سود ہے۔ اور قرضے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ، 3 طرح کے مومن بندوں کو اجازت ہوگی اور جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو حکم دیا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو جائے، اور جو نعمت چاہیں وہ نعمت پائیں۔ نمبر 1، مقتول کے ورثاء جو قاتل کا خون معاف کرتے ہیں۔ کسی کا قتل ہو گیا، اب وہ بدلہ نہ لیں، جبکہ جان کے بدلے جان ہے قرآن میں، لیکن بدلہ نہ لیں، بدلہ نہ لیں، اس کی فضیلت اللہ اکبر۔ دوسرا فرمایا جو حاجت مندوں کو قرض دے، حاجت مندوں کو قرض دے۔ تیسرا فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص شریف قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے، جنت میں بلا حساب داخل ہے۔ اور جنت میں جس دروازے بلا حساب، جنت کے جس اعلان ہوگا اس کے لیے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے، اور جو نعمت چاہے دے، یہ اس کے لیے۔ تینوں آسان چیزیں ہیں لیکن بظاہر مشکل ہے۔ معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ قتل کا معاف، یہاں پہ تھپڑ مار دے تو اس کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہے اوے ہم اس کو بتائیں تو وہی پیتا ہے، تم وہی کھا ہوئے گا، مزہ تو کیا کھا رہا تو وہی پیتا تھا۔ ہمارے سے ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی، سپیس نہیں ہمارے دل میں، محبت نہیں رہی، اپنے شبوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہونی چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو نفس پر ہے نا بڑی گراں گزرتی ہے۔ نیکی وہ یاد رکھیں، ایک آپ کو بڑے پتی کی بات مانیں، نیکی وہ جو اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کون سی؟ مجھے نہیں، رب کو پسند ہے۔ گناہ وہ جو رب کو ناپسند ہے، مجھے نہیں، میں نہیں بولتا ہے جناب، کیوں نہیں بولتا؟ میں نے لڑائی کیتا ہے نہ حق کی لڑائی بول دے کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ حق کا لڑنا شروع کر دیتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دینے کی بڑی فضیلت دی ہے۔ اب دیکھیں نا، مقتول جس کا قتل کیا ہے اس کے ورثاء قاتل کو معاف کر دیں۔ امیر سنت کا فرمان سنیں، امیر سنت شروع سے جب سے میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں میں اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی قتل کر دے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ مجھے فرمایا مجھے اگر کوئی قتل بھی کر دے میں نے اس کو اپنا خون معاف کر دیا، میں اپنے ورثاء کو بھی کہوں گا وہ بھی معاف کر دیں۔ 2 شہید ہوئے ہمارے مزم کے، ایک احد رضا اور ایک سجاد رضا۔ امیر سنت لاہور سے کراچی تشریف لے جا رہے تھے، باڈی گارڈ کے لیے ان دونوں کو بھیجا ہے، تو بدبختوں نے دھار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ بیٹھ کے گئے وہ ایک جو تھے نا سجاد میں بڑے لہیم یعنی بڑے اچھے جسم کے بعد مالک تھے، 22 سال کا لڑکا تھا، بڑا اچھا تگڑا، پونچھ روڈ پر جو ہے تڑا کر کی گولیوں سے ان کو شہید کر دیا۔ اب حکومت کہتی ہے آپ بدلہ لیں ان سے، ہم اس کا وہ کرواتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں۔ امیر نے فرمایا ہم نے کچھ نہیں کروانا، ہم نے معاف کر دیا۔ ان کے ماں باپ نے کہا ہم نے معاف کر دیا۔ دعوت اسلامی یہاں تک پہنچی ہے، اسلام کو لے کر پہنچی یہاں تک، اسلام کے اصولوں کو لے کر چل رہی ہے دعوت اسلامی۔ ہمیں یہی کہا جاتا ہے اگر کوئی تمہارے ساتھ مس یوز کرے، آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سلوک نہ کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو یار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان بڑا مشہور ہے، کوئی تمہارے ایک گال پہ مارے دوسرا گال آگے کر دو۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو بات یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں کتنی دیر رہنا ہم نے؟ عرصہ دراز تو نہیں رہنا، آج ہے کل کا پتہ کوئی، ایسے ہی ہے، بولو تو صحیح، آج ہے پتہ کوئی۔ ابھی ہمارے 2-3 دن پہلے ہماری ایک فوت ہوئی، رات کو ملاقات ہوئی، اگلے دن فوت ہو گیا۔ اچھا ہٹا کٹا نوجوان بندہ چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگتا۔
تو پیارے محترم اسلام بھائی، اس حدیث پاک میں 3 خوش نصیب بندوں کا تذکرہ ہے، جن میں ایک وہ بھی جو حاجت مندوں کو قرض دیتا ہے، کیونکہ جو کسی محتاج کو قرض دیتا ہے بروز قیامت اسے اجر کا پیمانہ، اجر و ثواب کا پیمانہ بھر کر دیا جائے گا۔ مگر افسوس، یہاں اگر کوئی قرضہ دیا لے لے، قرضہ دیا بھی جاتا ہے تو سود پہ دیا جاتا ہے، یہیں پر دینا چاہتے ہیں سارا کچھ۔ اور یہ مومن کے لیے نہیں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں سہولتیں کہاں ہوتی ہیں یار؟ قید خانے میں اگر دیکھا جائے تو سہولتیں کہاں ہوتی ہیں؟ صعوبتیں ہوتی ہیں، سہولت نہیں، صعوبتیں، مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مگر سود پر قرض دیا جاتا ہے، آخرت کا ثواب نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ قرض دینا کس قدر ثواب کا باعث ہے اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، آپ نے کچھ پیسے اٹھا کر رکھا کریں جیب میں، 5,000 10,000 جتنا برداشت ہو جاتا ہے نا، اگر کوئی بندہ پہر مار رہا ہے بولو سی نہیں، میں نہیں منگا نہ تھوڑے کو نہیں برداشت ہوتا نا، نہیں ہوتا، برداشت کرو، میں سیکھ کر آپ 10,000 ایک جیب میں رکھو، کوئی ضرورت مند آ جائے واپس لینے کی نہ سوچیں، یہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے غریب رشتے داروں میں کر رہی ہوں، لازمی کی بات محلے دار نہیں کرنا چاہیے، اپنے رشتے داروں میں کر دیں۔ آپ کچھ پیسے اپنی جیب میں رکھا کریں، سچی بات کا، یہ وہ پیسے جو آپ کے آخرت میں کام آنا ہے، یہ وہ پیسے کسی کو نہیں پتہ لگے گا، آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے جس کو آپ نے دی، بس تیسرا بندہ اور کوئی نہ جانے، آپ کے علاوہ اس بندے کے علاوہ تیسرا بندہ کوئی نہ ہو، آئی وٹنس۔ اتنے پیسے جیب میں رکھیں، اگر کوئی آپ سے ادھار مانگتا پیسے، یار آپ کی مہربانی میں مجبور ہوں، آپ کی مہربانی میں یہ قرضہ دے دیں، آپ اس کو دے دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، ہر قرض۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں نے فلاں بندے سے پیسے لینے تھے، اس نے پیسے نہیں دیے ابھی تک، فرمایا اگر صبر کرو تو تمہارے لیے اجر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اجر کیسا ہے؟ اب اجر بھی آپ ہی سن لیں، اجر کیسا ہے؟ فرمایا اگر بالفرض کسی نے آپ کو 10 تاریخ کو پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ میں 10 تاریخ کو دے دوں گا پیسے، اور اس نے آپ کو دیے 30 تاریخ کو، کتنی تاریخ کو؟ 30 تاریخ کو، فرمایا 20 دن اتنے ہی پیسے، 1 روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ ہے، اتنے پیسے روزانہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا رات میں، روزانہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایسا 1 لاکھ روپے کسی سے لینا ہم نے، اس نے 10 دن بعد دیے، 20 دن بعد دیے، 30 لاکھ روپیہ ہو گیا، 20 لاکھ ہو گیا، 10 دن بعد دیے 10 لاکھ ہوئے، کی ایسی ہے جو کہ روزانہ 10 لاکھ روپے رب دی بارگاہ میں پیش کریے، ہیں تو صحیح، اللہ نے کیا تو ہے ہمیں اس جوکا، آپ کو سہولت دی کہ آپ اگر یوں کریں گے تو آپ کو روزانہ صدقہ خیرات کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہوتے ہیں کاروباری معاملات میں، ہوتے ہیں پیسے دینے ہوتے ہیں لوگوں نے، ہم نے بھی دینے ہوتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمیں پیسے دیں، جلدی جلدی اتار دیں پیسے، اور ہمیں ہمارے لیے سبب بنا کے ہم اپنے پر ادھار نہ رکھیں کسی کا، اپنے پر کسی کا ادھار نہ رکھیں۔ میں اسلام بھائی کو جانتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال کاروبار کیا، 20 سال اپنے پر کسی کا 1 روپیہ نہیں رکھا، حالانکہ کاروبار اچھا بڑا کاروبار میں، کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں کسی کا رکھا اپنے سر پر، ادھار سے کبھی کام نہیں کیا، میں نے تھوڑا کیا مدد کیا کام۔ کہتے جب میں نے اپنا کاروبار چھوڑا، لوگوں سے تو پیسے لینے تھے، میرے اوپر کسی کا پیسہ نہیں تھا کہ زندگی ایسے گزر نہیں سکتی، وہ بھی تو گزاری ہے، لوگ گزارتے ہیں، ہم کیوں نہیں گزارے؟ ہم کیوں پیسے نہیں جا رہے؟ ادھار پہ ادھار، ادھار پہ ادھار، ادھار پہ ادھار لے جا رہے، اپنے پہ قرض کیوں چڑھا رہے؟ قرض تو شہید کو معاف کیے، سنا نہیں آپ نے؟ سنا ہے نا، بچوں سے سنتے آ رہے، قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے، تو اپنے پہ کیوں قرض چڑھاتے ہیں؟ تھوڑا کام کر، ستھرا کر، اللہ تبارک تعالیٰ اسی میں آپ کو اتنی برکت دے گا، آپ انشاءاللہ گھر آتا چل جائے گا۔ لازمی نہیں کہ آپ نے پیزا برگر ہی کھانے ہیں، کعبے شو کی روٹی کھا لو بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بس یہ سمجھے، اس حدیث مبارکہ کو اپنے پلے گرا باندھیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اب کافر جو ہے کیا کچھ نہیں کر رہا، کیسی عیش کوشش سے زندگی گزار رہا ہے،
جو نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کر رہے پیسے، ان کو نہ سود کی لین پڑی ہے، نہ کسی چیز کی، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور بس طوفان بدتمیزی مچائی گئی۔ حدیث مبارکہ فرمایا ہر قرض صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ 18 گنا ہے قرض دینے کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے استفسار کیا کہ قرض صدقے سے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا، انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، صدقہ وہ بھی مانگ لیتا ہے جو محتاج نہ ہو، مگر قرض مانگنے والا حاجت اور ضرورت کے بغیر قرض نہیں مانگتا، بغیر حاجت اور ضرورت کے قرض نہیں مانگتا۔ آپ یقین جانیے کسی سے پیسے کسی کے آگے ہاتھ کرنا تو سوکھا کام ہے۔ جو پروفیشنل ہے نا ان کا تو یہ ان کا وتیرہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے گانا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بولو صحیح سانگز نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حرام ہے، دوسروں کے لیے ان کا مذہب ہے۔ جی ہاں، ہمارا یہ مذہب نہیں، ہمارا مذہب قرآن ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ دین اسلام ہے، ہمارا مذہب نعت خوانی ہے، یہ کرنا ہے ہمارا۔ تو مسلمان نہ سود کی طرف جاتا نہ کسی گناہ کی طرف اتفاق کرتا ہے، ان سے بچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث مبارکہ، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، بی بی آمینہ کے لال، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، ہاں البتہ لوگوں کو وہ قرض دیا کرتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ مقروض خوشحال ہو تو اسے قرض لے لینا، اگر تندرست ہو تو معاف کر دینا، مت لینا بلکہ درگزر سے کام لینا، مہلت دے دینا۔ ایک کاش ہمارا رب عز و جل بھی ہم سے درگزر فرمائے، یہ وہ بندہ سوچتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے جہانی فانی سے کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کیا تو نے کبھی کوئی نیکی کی؟ اس نے عرض کی نہیں، ہاں البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور جب اپنے خادم کو قرض کی وصولی کے لیے بھیجتا تو اسے کہا کرتا تھا کہ خوشحال ہے تو لے لینا مگر تنگدست سے مت لینا بلکہ درگزر کرنا، ہو سکتا ہے اسی کے سبب اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی درگزر فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ ہے مشکل کام ہے، بالکل آپ کہیں گے، بالکل آپ کہیں گے، ہم یوں کہتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے ان کی بات نہیں، جن کے پاس ہوتے پھر وہ کہتے نہیں ایسا ہوتے ہی رہتے۔ اللہ دیکھا اپنے قرض دینا اور حاجت مند اور تنگ دست پر رحم اور شفقت کی کس قدر برکت ظاہر ہوئی۔ ہمارے اسلام پر کثرت قرض دینے کے ساتھ ساتھ حاجت مند اور تنگ دست پر رحم اور عفو و درگزر کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شفیع بخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر وہ چھپ گیا اور دوسرا رستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا اور فلاں ادھر آؤ۔ جب وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے رستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کا تو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگدست ہوں اور آپ سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے تمہیں سارا اپنا قرض معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ دیا کہ آئندہ کے بعد مجھ سے چھپنا نہیں، اور سنو جو تمہارے دل میں خوف میری وجہ سے ہوا مجھے معاف بھی کر دو۔ کیسا یار اخلاق تھا ان کا، یار کیسا کردار تھا یار ان کا، ستھرا کردار۔ ایسی تو نہیں آپ کے شکل کو دیکھ کر عیسائی کافر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگنا کسی شہر میں آپ نے تشریف ڈالا تھا، پہلے وہ فصیلیں ہوتی تھی، شہر سے باہر نکلنا پڑتا تھا تو لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے، جیسے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، حج سے آ رہے ہیں تو ان کو استقبال کیا کرتے تھے، یا ان کو سیاف کہتے ہیں، جب کسی کو بھیجنا ہو سیاف کہتے ہیں، سیاف کرنے کے لیے
باہر چلے جاتے تھے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے تو بڑا جوش و خروش تھا لوگوں کے اندر. ایک غیر مسلم کھڑا تھا, اس نے کہا کون ہے یہ؟ کہنے لگے یہ امام محمد ہیں. کہتے یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں, یہ ان کا غلام. کہتے غلام اتنا خوبصورت ہے تو محمد اتنا خوبصورت ہو, کلمہ پڑھتا مسلمان ہو جاتا ہے. ایسے تھے ہمارے اسلام. اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. جی ہاں, اور آپ کے شاگرد ہیں. سود حرام. سود کیا ہے؟ سود کیا ہے؟ اونچی بولے. سود حرام ہے, اللہ کو ناپسند ہے, اور اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے سود لینے دینے والے سے. سود کا لکھنے والا, اس کا کام کرنے والا, اس کی معاملت کرنے والا حرام قرار دیا اور فرمایا اس کے ساتھ میری اعلان جنگ ہے. تو پیارے محترم مسلمان, سود جو ہے اللہ اکبر, یہ تو بہت سنگین کام ہے سود کا لین دین کرنا. فتاوی رضویہ شریف میں ہے, امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن قرض پر نفع لینے کے مطابق فرماتے ہیں قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع اور فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نیلا حرام ہے. حدیث پاک میں ہے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے. قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ کیا ہے؟ قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے. قسطوں پر کام جائز ہے, اور وہ جو گروی ہوتا ہے نا یہ سود ہے. قسطوں پہ جائز کیوں ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں قسطوں پہ جائز اس لیے ہے کہ وہ آپ سے 10 کے 20 روپے لے رہا ہے. وہ آپ سے 10 کے 20 روپے لے رہا ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو دے لیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے قسطوں کا کام. اور گروی کیا ہے؟ فرمایا آپ نے دیے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے دیا, آپ کہتے ہیں جناب یہ مکان جو ہے نا ہمیں کرایہ پہ دے دو, لیکن یہ گروی کا نام لیتے ہیں, کرایہ نہیں کہتے گروی کہتے ہیں, ہمیں گروی پہ دے دو, گروہ دے دو. اچھا, اب یہ حرام کیوں ہے؟ اب سنیے گا. آپ نے اس کو دیے قرض کے طور پر, اور قرض آپ نے اس کو 5 لاکھ روپے دیا ہے. یاد رکھیے یہ جو 5 لاکھ آپ نے دیے اس کے اوپر زکات ہوتی ہے. یہ اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے آپ نے پکڑیے پہ جو دکانیں دی ہوتی ہیں نا, پیسے دیے ہوتے ہیں, جو یہ جو ہوتی ہے اس پہ دکانیں دی ہوتی ہیں, آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50-50 لاکھ روپے دیے, اس کے اوپر زکات ہوتی ہے. اچھا, آپ کہتے ہیں جناب یہ 20,000 روپے کا رینٹ کا گھر ہے, ہمیں 2,000 روپے دے دیں, ایسے کرتے ہیں نا. اب بولو اسے, یہ سود ہے. کیا 20,000 روپے والا رینٹ کا گھر جو ہے وہ 2,000 روپے کرایہ پہ دے گا؟ نہیں دے گا نا. کیوں دے رہا ہے؟ وہ پیسے جو اس نے آپ سے زیادہ لیے. اگر آپ نے اس کی صحیح کنڈیشن رکھنی ہے وہ یہ ہے 20,000 روپے مکان کا کرایہ ہے, اب 10-12,000 روپے تو چل جاتا ہے, 10-12,000 روپے تو چل سکتا ہے, لیکن 2,000 3,000 5,000 نہیں چلتا. ہمیں پتہ یار یہ گھر ہے, مثال کی یہ تو گھر ہی بہت عالیشان ہے جہاں پہ بیٹھے ہیں, جو گھر ہے یہ 20,000 سے کم 18,000 بھی نہیں کرے گا. ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ 18,000 بھی نہیں کرے گا کرایہ پہ لینا چاہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ میں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں, یہ 5 لاکھ روپے دیتا ہوں, اب کتنا کرایہ کرو گے؟ وہ کہے گا چل ٹھیک ہے 5-7 ہزار روپے کٹ کر دیں. اتنا یہ جو بولی ہوتی ہے 5-7 ہزار روپے کم کر دیں, اتنے کم ہو سکتے, اس سے زیادہ نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے یار جناب میں تھوڑی مہربانی تسی میں جانتے ہو تھوڑا گوانڈی گاؤں میں, چل یار 1,000-2,000 روپے اٹھا دے, یہ چل جاتا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ 20,000 روپے مکان کا کرایہ تو 5,000 ہم اس کو دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے زیادہ پیسے دیے ہیں. یہ جو زیادہ پیسے دے کر نفع تمہارا, یہ سود ہے. سمجھ لگی آپ کو؟ یہ سود ہے. قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے, آخری بات ترجمہ قرآن کنز ایمان, وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط کر دیا, مخبوط بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع یعنی کہ خرید بھی تو سود ہی کی مانند ہے, اور اللہ نے حلال کیا بیع کو, خرید و فروخت کو, اور حرام کیا سود کو. سود تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے دے چکا, اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے, اور جو اب ایسی حرکت کرے تو وہ دوزخی ہے.
وہ اس میں مدت رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کہ ناشکرہ بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ کی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے، یعنی کہ ان کا بدلہ رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو باقی جو رہ گیا سود، اگر مسلمان ہو تو۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے، پہلا جو تھا معاف کر دے، چھوڑ دے، اب نہ کرے، پتہ لگ گیا، اللہ فرماتا اب کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر سود لینے دینے والے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سود کا لین دین کرنے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا کھا لیں، سترا کھا لیں، تھوڑا کھائیں، سترا کھائیں، اچھا کھا لیں۔ یہ جائے گا کہ آپ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو بھرتے رہیں، ایسا نہ کریں۔ آپ کی مہربانی، سود جو ہے اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی مضمون موجود ہے، سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، 36 بار زنا کیا۔ کوئی کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا؟ نہیں کرتا تو سود کیوں لیتا پھر وہ؟ نہ کرے ایسا کام۔ اللہ پاک ہمیں ہر ایسے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار پھر دوبارہ عرض کر دوں، نیکی وہ جو اللہ کو پسند ہے۔ نیکی کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند۔ گناہ وہ جو اس کو اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے نیکی پسند، یہ والی نیکی پسند ہے، یہ والی نہیں۔ نیکی وہ پسند جو اللہ کو پسند ہے، گناہ وہ ناپسند ہونا چاہیے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مدنی ماحول اسی قسم کی مدنی سوچ دلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ ہر ہفتے کو تقریباً رات 2 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے، جس میں امیر اہل سنت سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ آپ بھی ضرور دیکھا کریں، مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ اللہ